تو آج کل کرونا وبا کی وجہ سے حج نہیں ہو رہا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو ایسی اعمال بتلا دوں کہ اگر ہم اور آپ ان عملوں کو انجام دیں گے تو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں اور اپنی مسجد میں ادا کر کے حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس چیز کے ذریعے ہم حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے حج اور عمرہ کرنے کی سچی نیت رکھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اور اسی طرح سے کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، اور مسجد میں اس کے آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صبح کی چاشت کی نماز ادا کرے، 2 رکعت صبح میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ چوتھی بات وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، کہ جس انسان نے صبح کی فجر کی فرض نماز ادا کی، پھر وہ انسان جہاں فرض نماز پڑھا ہے وہیں پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے۔ یاد رکھ لیجیے حدیث کے اندر ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج کے نکلنے تک اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار اسی جگہ پر کرنا ہے جس جگہ پر آپ نے فرض نماز ادا کی ہے۔ پھر سورج نکلنے کے بعد پھر جب سورج بلند ہو جائے تو وہ انسان اسی جگہ پر 2 رکعت چاشت کی نماز اگر پڑھ لے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ 5ویں چیز اسی نماز کے اندر اور ایک چیز ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ آج کل ہمارے اور آپ کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں علم سیکھے، اللہ کا علم سیکھے، قرآن سیکھے یا پھر سکھلائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے لیے حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ماں اور باپ ہے؟ جی ہاں، ماں باپ اگر ہے تو آپ ان کی خدمت کیجئے اور ثواب لیجئے حج کا۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مجاہد کا سامان کا بندوبست کر دیا یا پھر کسی حاجی کے سامان سفر کا بندوبست کر دیا، تیسری چیز، یا کوئی انسان حج پر جانے والے لوگوں کے گھر والوں کی خبر گیری کی، چوتھی چیز، کوئی انسان کسی روزے دار کو افطاری کرا دیتا ہے، یہ 4 باتوں کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں کرانے والے انسان کو بھی انہی کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ رمضان کے تعلق سے ہے لیکن حج کے برابر ثواب ہے، یاد رکھیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی ہم کو اور آپ کو مدینہ جانا نصیب ہوا تو وہاں مسجد قباء ہے، وہاں پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، تو یہ عمل ایک عمرہ کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔